عزیزان گرامی وقار، آج سلطان الاولیاء غوث العظم کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں۔ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں وہ غور سے سنیں۔ کرامات یہ اولیاء اکرام کی زندگی کا حصہ ہے، اللہ کی طرف سے انہیں دیا گیا۔ کرامت کیا ہے؟ ایسا محیر العقول کام، عقل کو حیرت میں ڈال دینے والا کام جو عام انسان نہیں کر سکتا، عام انسان کی عقل میں نہ آئے، اللہ کے ولی سے صادر ہونے والا ایسا کوئی کام، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ لیکن کرامت اولیاء اکرام کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری نہیں۔ اولیاء اکرام کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے کرامت نہیں دکھائی جاتی، شریعت پر استقامت یہ ولایت کی علامت ہے۔ اگر وہ مضبوطی کے ساتھ ہر زمانے میں اپنے دین پر جمع ہوا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ آج بھی ہماری قوم اولیاء کو ڈھونڈنے پر لگی ہوئی ہے۔ سنو، اللہ کا ولی ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں اور پیچھے پڑ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ ٹھوکر مار کر کے سونے کا سکہ نکال سکتا ہے کہ نہیں نکال سکتا ہے۔ اولیاء کو انہی باتوں پر آج بھی لوگ پرکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ابھی بابا آسمان پر اڑیں گے تو میں سمجھ لوں گا اللہ کے ولی ہیں، پانی پہ چل کے دکھائیں گے تو میں سمجھ لوں گا اللہ کے ولی ہیں، میں یہیں بیٹھا ہوں اچانک میرے پاس پیسوں کا تھیلا کھول کے دے دیں اللہ کے ولی ہوں گے۔ یعنی تم ایک جگہ بیٹھے رہو، حلوہ کھلانے والے بابا جس کو تم سمجھو گے اللہ کا ولی ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو چیزیں تم سمجھ بیٹھے ہو اللہ کے ولی کے لیے، یہ ضروری نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ نبی پاک کی شریعت پر کتنا قائم ہے، میرے نبی کے راستے پر کتنی مضبوطی سے جمع ہوا ہے۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں، سید الشہداء امام علی مقام امام حسین اعظم سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ سارے اولیاء کرام کی نسبت وہاں جا کر ختم ہوتی ہے۔ اس حسین اعظم کو دیکھیں کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کی قربانی کے سامنے بھی جمے رہے، ڈٹے رہے، کرامت کا اظہار نہیں کیا، شریعت پر استقامت لوگوں کو دکھایا۔ دنیا میں جیسی بھی آفتیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، اگر دین مصطفیٰ پر جمع ہوا ہے، استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ اس کی سب سے بڑی ولایت ہے، وہ سب سے بڑا ولی ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو شریعت پر جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، قائم ہے۔ اور کرامات اولیاء کرام کی زندگی کا ایک چھوٹا حصہ ہے، چھوٹا حصہ ہے، اور استقامت یہ بہت بڑا حصہ ہے۔ جمے رہ جانا کسی بات پر، خوف نہ کھانا باطل طاقتوں سے، نہ ڈرنا ان ظالموں سے، یہ اولیاء کرام کی زندگی کا خاص وتیرہ ہے۔ آج ہم سب کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ کرامت کی نہیں، استقامت کی۔ کرامتیں سنتے بھی آیا، اب کرامت سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کایا پلٹ جانی چاہیے۔ لوگ آج مذاق بھی کرتے ہیں، کچھ وہ ماڈرن خیال کے ڈاکٹروں اور پروفیسروں کے لیکچر سن کر کے پاگل جو ہو چکے سوشل میڈیا پر، وہ بھونکتے ہیں کرامات اولیاء پر۔ کیا اب کرامات کیوں نہیں دکھاتے اللہ کے اولیاء؟ یہ جو حالات بدلے ہوئے ہیں، ان حالات میں ان کی کرامتوں سے زمین کیوں نہیں پلٹ جاتی؟ ظالموں کے منہ میں کیڑے کیوں نہیں پڑ جاتے؟ میرے عزیزوں، پوری دنیا کرامات سے نہیں چلائی جاتی، واللہ مسبب الاسباب، اسباب پر رکھا ہے۔ ایک مشہور زمانہ بزرگ حضرت محمد جام رحمت اللہ علیہ بغداد ہلاکو کے زمانے کے تھے، ہلاکو بادشاہ جس نے بستیوں کی بستیاں ویران کر ڈالی اور اتنے قتل کر دیا تھا، جہاں سے گزرتا تھا انسانوں کی کھوپڑیاں۔ اس کا جب بغداد پر حملہ کرنے کا ارادہ ہوا تو بغداد سے کئی میل دور اس کا لشکر لے کر وہ پڑاؤ کیا اور اپنے 2 سپاہیوں کو بغداد کا معائنہ کرنے کے لیے بھیجا، اور اس کی دہشت تاری تھی سب شہروں میں، ہلاکو اگر آ گیا تو ہلاک ہو جائیں گے، اس کے فوجی سب کو برباد کر ڈالیں گے۔ ہلاکو کا نام سنتے ہی لوگوں میں دہشت تاری ہوتی تھی، تو 2 سپاہی 2 فوجی ہلاکو کے بغداد معائنہ کرنے کے لیے آئے، تو لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، اب جائیں تو کہاں جائیں؟ تو حضرت محمد جام رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور وہ وضو فرما رہے تھے، ان کے ہاتھ میں پانی کا کھٹورا تھا، اور آ کر کے لوگ رونے لگے
حضور ہلاکو آ گیا، بغداد تباہ کر ڈالے گا، بغداد کو برباد کر دے گا، آپ بچا لیں، اللہ کے ولی ہیں، آپ دعا کریں۔ انہوں نے اپنی کھٹوری پلٹ دی اور کہا جاؤ، اللہ حفاظت کرے گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ وہ دو سپاہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے رہ گئے، ان کو بغداد نظر ہی نہیں آیا، کوئی بغداد کا نہ گھر دکھا، نہ محل، نہ راستہ، کچھ نہیں۔ واپس وہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم تو بہت ڈھونڈ کر کے آئے، بغداد ملا ہی نہیں۔ ہلاکو نے ان دونوں سپاہیوں کو قتل کر دیا، کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، مجھے بغداد کی روشنی یہاں سے دکھتی ہے اور تمہیں کیسے نظر نہیں آیا؟ یا تو تم نکمے ہو یا تو پھر میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو۔ قتل کر دیا۔ دوسرے دن اپنے خاص دو وزیروں کو بھیجا کہ جاؤ بغداد کا معائنہ کر کے آؤ، گلیاں، وہاں کی سڑکیں اور وہاں کے محلات، وہاں کی عمارتیں دیکھ آؤ۔ یہ دو وزیر گئے اور ڈھونڈتے رہے، جیسے ہی وہ بغداد میں انٹر ہوئے، آج پھر لوگ ہلاکو کے ان وزیروں کو دیکھ کر دوڑے دوڑے بھاگتے ہوئے اس اللہ کے ولی کے پاس آیا، حضرت محمد جام۔ آج پھر رونے لگے، کہا ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، سب مارے جائیں گے، آپ بچا لیں۔ آج پھر سے انہوں نے کھٹوری پلٹ دی، کہا جاؤ، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اللہ والوں کا یہ تصرف ہے، یہ کرامات ہے، وہ چاہیں تو پورے لوگوں کو پوشیدہ کر دے ظالموں کی نظر سے۔ دوسرے دن وہ وزیر بھی ڈھونڈتے رہ گئے، ان کو بھی بغداد نظر نہیں آیا، واپس گئے۔ بادشاہ کے وہ بڑے معتمد لوگ تھے، کہا کہ ہم بھی گئے لیکن ہم کو بغداد نظر نہیں آیا۔ ہلاکو کو بڑا تعجب ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لوکیشن بالکل صحیح ہے، ہم سامنے ہیں، چند میل کے فاصلے پر ہے، اور ان کو بغداد نظر کیوں نہیں آتا؟ تیسرے دن اس نے کہا کہ اب کسی معائنے کی ضرورت نہیں، کوئی جائزہ لینے کی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹ جاتے ہیں، فوج کو تیار کرو۔ پوری فوج کو لے کر کے جب تیار ہو کر وہ بغداد کے سرحد پر آ کر کھڑا ہو گیا، اس کے جنگ کا بگل بجا اور تباہی کے آوازیں آنے لگی، تو آج لوگ پھر دوڑتے ہوئے حضرت محمد جام کے پاس آئے اور ان سے رو رو کر گڑ گڑانے لگے، کہا آج تو آفت آ گئی، بڑی بلا آ گئی، توجہ سے سننا میرے عزیز، آج آپ اگر نہ بچائیں تو سب تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ آج آپ اپنی کٹوری اٹھا رہے تھے، انہیں غیب سے ندا آئی، اے میرے محبوب بندے، کب تک تم اپنی کٹوری اٹھا کر ان کو بچاتے رہو گے؟ ان کو مہلت دی گئی تھی اپنے اعمال درست کرنے کی، نہ انہوں نے توبہ کیا نہ اپنے اعمال درست کیے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ کے ولیوں کو حکم ہوتا ہے اللہ کا، اب انہیں نہ بچایا جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ حکم الہی کے پابند ہیں۔ انہوں نے وہ کٹوری چھوڑ دی، پھر ہلاکو داخل ہوا بغداد میں، اور ایسی تباہی مچائی تھی کہ پورے بغداد کی سڑکوں میں صرف خون ہی خون تھا، تباہ و برباد کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ اس واقعے کو میں نے پڑھا، اس کے بعد یہ محسوس ہوا اللہ کے اولیاء کرام مدد ضرور کرتے ہیں، لیکن ایک وقت تک، جب وہ وقت آ جائے اللہ کی طرف سے منع ہو جائے کہ یہ قوم بڑی سرکش ہے، اب ان کی مدد نہ کی جائے، تو پھر یہ ہاتھ اٹھا لیا کرتے ہیں اور ان کو حالات پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اولیاء کاملین کی کرامتوں پر بھونکنے والوں سے بھی میں یہی کہوں گا، وہ چاہیں تو پل بھر میں حالات ہمارے بدل دیں، چاہیں تو زمین کو الٹ پلٹ دیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کے لیے یہ بات ہے، نصیحت ہے کہ جب ایسے حالات آ جائیں، آپ ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے پہلے اپنے دل کی طرف دیکھیں، کہیں میرے گناہوں سے دل کے دھبے بڑھ تو نہیں گئے، میرا دل سیاہ تو نہیں ہو گیا۔ سچ بتاؤ میرے عزیزو، اتنے سخت حالات کے بعد کتنے لوگوں کو ایسی توفیق ہوئی کہ رات کا اندھیرا چھا گیا ہو اور توبہ کرنے کا جذبہ بڑھ گیا ہو، رات کے وقت بیٹھ کر کے رونے لگ گیا ہو۔ فلسطین کے غزہ کے ان مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھ کر روح اگر تڑپتی ہے اور تم اپنے اعمال کی صحت اور درستگی کے لیے توبہ کر لے جاتے ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، پھر تمہیں کسی کرامت کے ظہور کی ضرورت نہیں۔
تمہارا بدلنا ہی دنیا کے حالات کو بدل دے گا، سب بدل جائے گا۔ لیکن اگر انہی حالات پر باقی رہے تو پھر کرامت سے بھی تم نہیں بدلو گے اور نہ حالات بدلیں گے، کوئی چیز نہیں بدلے گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قرآن میں میرا مولا فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ ہم اپنی جانب سے شروعات کریں اور پھر حالات خود بدل جائیں، حالات خود بدل جائیں۔ سرکار سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حال میں بغداد تشریف لائے تھے اس زمانے کو یاد کریں، اس زمانے کو یاد کریں۔ وہ ایسا زمانہ تھا کہ اس وقت حق بولنا ایک جرم ہو گیا تھا۔ شیعہ نواز خلیفہ موجود تھے، حضرت ابوبکر حضرت عمر کا نام لینے پر بھی مسجد کے دروازے پر کوڑے مارے جاتے تھے۔ یہ وہ حالات تھے، علماء کی زبانیں گنگ تھی، بول نہیں پاتے تھے، خطبہ کیا دینا ہے وہ بالکل سکرپٹڈ، جو خلیفہ وقت چاہے بس اتنا ہی۔ آج جیسے سعودیوں کے ہاں یہ رواج ہے، بادشاہ کی حمایت میں اور بادشاہ جیسا چاہے ویسی مسجد کا مولوی بھی بولتا رہے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کیا کہہ رہی ہیں، اس سے کیا سروکار، بس اتنی باتیں کرو جتنی ان کے بادشاہ کی حمایت ہے۔ یہ دور غوث اعظم کے زمانے کا بھی تھا۔ اس وقت حق بولنا ایک بہت بڑا جرم تھا، علماء کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ آپ کو پتا ہے اسی بغداد میں صرف ایک حق بات کا اعلان کرنے کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو 300 کوڑے مارے گئے تھے۔ ان کی پیٹھ جھک گئی تھی، ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ کوڑا کس کو کہتے ہیں، کوئی رسی کو نہیں، چمڑے کا وہ بیلٹ جس سے وہ مارتے تھے تو جسم کی چمڑی لگ کر کے آ جاتی تھی۔ 100 کوڑے میں تو آدمی مر جاتا تھا، کوئی بچ گیا بچ گیا۔ 300 کوڑے کھائے اس امام کی بات کر رہا ہوں جس کو میرے نبی کی 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ وہ امام احمد بن حنبل اتنے بڑے امام الحدیث کوڑے کھاتے تھے تو کس بات پر، صرف حق بات کا اعلان برسر پیکار کرتے تھے، سب کے سامنے کرتے تھے۔ انہوں نے کوئی بادشاہ کی روح رعایت نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں، بلکہ ہمیشہ یہ دیکھا کہ میرے نبی کی شریعت کیا چاہتی ہے۔ میرے عزیزو، یہی بڑی کرامت ہے۔ غوث اعظم کی بڑی کرامتوں میں سے کرامت یہ ہے، اس زمانے میں آپ بغداد تشریف لائے جب حالات ایسے تھے کہ حق بولنا دشوار تھا، اور آپ جب مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگ گئے، ہیبت ایسی طاری تھی کہ کوئی آپ کو روک نہ سکا، اور آپ کی یہ حقانیت کی تبلیغ پھیلتی گئی۔ شروع میں 10 لوگ، پھر 20 لوگ، پھر 100 200، پھر 1000 2000۔ غوث اعظم نے چند مہینوں میں جو خطبات دیے، آپ کے خطبات کا عالم یہ تھا کہ پھر 70,000 کا مجمع برابر سننے کے لیے آیا کرتا۔ اور غوث اعظم کا یہ خطبہ ایک نہیں، ہزاروں خطبات ہیں۔ جب آپ خطبہ دیتے تھے، ایک بات یاد رکھیں، زبان اگر پاک ہو اور اللہ کی نبی پاک کی شریعت طاہرہ بولتی ہو، اس زبان میں بلا کا اثر ہوتا ہے، اللہ کریم کی طرف سے اثر ڈالا جاتا ہے۔ حق بات اگر بلند آواز سے کہو، یہ مت دیکھو کہ میں کون ہوں، یہ دیکھو کہ کلام کس کا ہے۔ اللہ کریم لوگوں کے دلوں پر بات ڈالتا ہے۔ غوث اعظم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ایسے ہوا کرتے، مجمع ختم ہونے سے پہلے پتہ نہیں کتنوں کی تو لاشیں اٹھائی جاتی تھی، کتنے تو وہاں بے ہوش ہو جاتے۔ کس بات پر؟ اتنا اثر کرتا دل پر کہ لوگ کپڑے پھاڑ لیتے تھے۔ خطبے کے اندر، بیان کے اندر ایسا اثر ہوتا کہ لوگ بیٹھے بیٹھے مدہوش ہو جاتے، کوئی جوش حال میں کپڑے پھاڑ ڈالتے۔ روایات میں بتایا گیا کوئی ایک مجمع بھی ایسا نہیں جس میں حضور غوث پاک کی تقریر کے بعد جنازہ نہ اٹھایا گیا، ہر خطابت کے بعد۔ اور بولتے کیا تھے، حیرت کی بات ہے میرے عزیزوں۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں
ہم بھی بہت ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں، میں اپنے لیے بھی نصیحت اور سارے علماء کے لیے بھی کہتا ہوں، لوگوں کے پلے نہیں پڑتی، لوگوں کے کانوں میں نہیں جاتی۔ یہ جمعہ میں آتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، جب امام کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تو یہ جھٹکا لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، بیان یوں ہی چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، دو چیزوں کی پابندی ضروری ہے۔ میں نے پڑھا تھا امام احمد بن حنبل نہیں، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سفیان ثوری نصیحت کر رہے تھے، اور جب وہ نصیحت کرتے تو لوگ رو پڑتے تھے، آخرت کو یاد کرتے، قبر کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرتے تو لوگ رونے لگتے تھے۔ ایک بندہ تھا، وہ مجلس میں آیا کرتا اور خاموش بیٹھتا اور اس پر کچھ بھی اثر نہیں۔ ایک دن اس نے پکڑ کر کے پوچھا حضرت سفیان سے، آپ جب بیان کرتے تو لوگ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں، مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، میں تو ایسے ہی بیٹھا رہتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو بدتمیز ہے، تو بدماش ہے، تو بد عمل ہے، فرمایا دو میں سے ایک خرابی ہو سکتی ہے، یا میرا دل خراب ہوگا یا تیرا دل خراب ہوگا، اس لیے کہ میں بات رسول اللہ کی کر رہا ہوں، اس میں اثر تو ہوگا ہی، دو میں سے کوئی ایک خراب ہوگا، یہ نہیں فرمایا کہ تو ہی خراب ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے نصیحت ہے، بولنے والی زبان پاک ہو اور لقمہ حلال کا جاتا ہو، اللہ اثر ضرور پیدا فرمائے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر بیان کر رہے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں سنیں۔ ایک دن آپ حضرت عبدالجبار کو بٹھائے، اپنے بیٹے کو، وہ بیان کرتے رہے، اس کے بعد اتر کر کے آگے کہا، ابا جان آپ جو بیان کرتے ہیں اس میں جو رکت تاری ہوتی ہے وہ میرے بیان میں نہیں ہوتی، آپ بیان کریں۔ غوث پاک ممبر پر کھڑے ہو گئے اور سنو، 70,000 کا مجمع ہے، غوث پاک کی تقریر کیا ہے؟ ڈائریکٹ شروع فرماتے غوث پاک، اے لوگوں میرے گھر میں آج ایک بڑا حادثہ ہو گیا، اپنے گھر کا واقعہ بیان کر رہے، میرے گھر میں آج ایک عجیب حادثہ ہو گیا۔ عبدالجبار کی ماں یعنی اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبدالجبار کہتے ہیں، عبدالجبار کی ماں میرے لیے دہی مٹی کی ہانڈی میں جمع کر رکھی ہوئی تھی، ایک چھیکے سے لٹکائی ہوئی، گرمیوں کے دن تھے، آج میری بھی خواہش تھی دہی کھانے کی، میں گھر پہنچا دوپہر کے وقت، دہی کی ہانڈی میری بیوی نے اٹھا کر کے دسترخوان پر رکھا تھا، میرے پہنچنے سے پہلی ایک بلہ آیا گھر میں اور پاؤں سے جھپٹا مارا، وہ دہی کا مٹکا گر گیا، ٹوٹ گیا اور دہی پورا زمین پر بہہ گیا، نہ ماں کھا سکا نہ میری بیوی کھا سکی۔ اتنا بیان کرنا تھا کہ لوگ دھاڑے مار کر رونے لگ گئے، کپڑے پھاڑنے لگ گئے، لوگوں کے اندر جوش حال سے کیفیت بدل گئی۔ میرے عزیزوں، کوئی اپنے گھر کا واقعہ بیان کر رہا ہو کہ دہی کی ہانڈی پھٹ گئی، دہی بہہ گیا، اس میں کون سی ایسی بات ہے رونے کی؟ یہ ہمارے اور تمہارے لیے ہو سکتا ہے۔ غوث اعظم کا مجمع بھی اہل دل کا ہوا کرتا تھا، وہ بصیرت والے لوگ بیٹھتے تھے۔ غوث پاک کیا بیان کر رہے تھے؟ غوث پاک کے بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی بیوی دہی کی ہانڈی جمائی تھی اور ان کے لیے کھانے کا انتظار کر رہی تھی۔ غوث اعظم اپنے واقعے سے دنیا کی حالت بتا رہے تھے، اے لوگوں، جس طرح میرے گھر میں آج میرے کھانے سے پہلے دہی کا مٹکا ٹوٹ گیا اور دہی بہہ گیا، سب کی حالتیں تقریباً ایسی ہوتی ہیں۔ انسان اپنے لیے اتنا کماتا ہے، مال جمع کرتا رہتا ہے، اور جب اس کے کھانے کا وقت آتا ہے ملک الموت پنجہ مار کر روح نکال لیتا ہے اور سارا مال اس کا دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، نہ وہ چکھ پاتا ہے نہ کھا پاتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دنیا کی حالات بتا رہے تھے، اور میرے عزیزوں آج بھی وہی حالات ہیں ہمارے، آج بھی وہی حالات ہیں۔ ہم نے کمانے کے لیے اپنی صحت گنوا دی، رات نہیں دیکھا دن نہیں دیکھا، دوڑتے رہے مال حاصل کرنے کے لیے، اتنا جمع کر لوں اتنا جمع کر لوں، اتنا جمع کر لیا جب تک تو صحت بگڑ گئی، شوگر بھی آ گئی، بی پی بھی آ گئی، اور ایسی بیماریاں لگ گئی کہ اب ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جتنا جمع کیا تھا خرچہ کرتے رہو۔
शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये दो कामों में तो इंसान की पूरी जिंदगी खत्म होती है। पहले कमाने के लिए सेहत गंवाता है और फिर सेहत बचाने के लिए माल गंवाता है। ये दो चीजों में गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नसीहत यही थी कि इतना जमा कर ले जाते हो, इतना जमा करते हो कि फिर जब खाने का वक्त आता है तो मियाँ ऐसे हालात होते हैं कि नमक भी नहीं खा पाते, शक्कर भी नहीं खा पाते। दूसरी बातें तो छोड़ो, शुगर वाले शक्कर नहीं चख पाते, बीपी वाले नमक नहीं चख पाते। अरे ये बड़ी छोटी चीजें हैं और माल देखो तो करोड़ों का है, अरबों का है, अरबों का माल पड़ा हुआ है, नमक नहीं चख पाते, शक्कर नहीं खा पाते। किसके लिए जमा किया था? और थोड़ी और बड़ी बीमारी हो गई तो पानी भी नहीं पी पाते, डायलिसिस चल रहा है। हमें इस तरह की चीजें हरगिज़ ना करें, ये बहुत बड़ा गुनाह है मुगालते में डालना। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला एक जमात से खिताब कर रहे हैं, 40 उलमा है, अलग अलग सवालात नोट करके, मैं ये पूछूंगा, तुम ये पूछना, तुम ये पूछना। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला ने अपना खिताब किया और सवालात के लिए उस दिन महफिल का वक्त ही नहीं दिया। आज सवालात कोई नहीं करेगा। वो लोग तो सवालात लेकर के आए थे। सब मजमे में खिताब के बाद जिसको जो पूछना है आप कहते हैं कि पूछ लो, उस दिन का कोई नहीं पूछेगा। आओ सिर्फ मुसाफा करके जाओ, आओ सिर्फ मुसाफा करके जाओ। तो ये जो उलमा की जमात थी, इनको बुलाया, एक आते उनको सीने से सीना लगाते और कहते तेरा ये सवाल था, उसका ये जवाब है। दूसरा आता उससे कहते तू ये घर से सोच के आया था, तेरा सवाल ये है, उसका जवाब ये है। इस तरह 40 से मुसाफा किया, मुआनका किया। उनके सवालात के पूछने से पहले जवाबात भी दे दिए और उसके बाद कहा क्या है गिरोहे उलमा, तुम सवाल करते और मैं जवाब देता तो अब्दुल कादिर की क्या इसमें खुसूसियत थी? तुम सवाल भी ना करो, मैं जवाब दूं, तब पता चलेगा कि मैं बंदे कादिर हूं, मैं कादिर का बंदा हूं। तुमने सवाल भी नहीं किया और मैं जवाब दूं तो तुम्हें एहसास होगा कि मैं कादिर का बंदा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का के सिफाती नाम अजीजा ने गिरामी वक़ार उलमा ने तंग किया, परेशान किया, आपके मजमूओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं है कि गौसे पाक ने हर एक को अपनी करामत से ज़ेर कर दिया हो, उन उलमा को पूरा सुला दिया हो। नहीं, फेस किया है, मुकाबला किया है, परेशानियां उठाई हैं और खुलफा के वक्त के सलातीन की भी बहुत सारी ऐसी सख्तियां थी जिसको आपने बर्दाश्त किया। कई लोगों ने आप पर पाबंदियां लगाने की कोशिश की थी। ये तो सरकार गौसे पाक की इस्तिकामत थी कि आप जमे रहे। और सबसे बड़ा काम आपका क्या था मालूम? खानकाह के गद्दी नशीनों गौर से सुनो, जो गौसे पाक का नाम लेते हैं। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस सिफत को मैं बयान करूं तो ये बगले झांकेंगे। अभी गौसे पाक ने सबसे बड़ा किरदार क्या किया जानते हैं आप? लोग कहते हैं खानकाही माहौल कायम करना है, अल्लाह अल्लाह करो, तस्बीह लो, दिलों की सफाई करो, सब सही है, लेकिन गौसे पाक ने तकरीबन 25 साल सिर्फ जिहाद पर बयान किया, सिर्फ जिहाद पर। कहा कि ए गिरोहे मुस्लिमीन, तुम पर अल्लाह ने जिल्लत मुसल्लत कर दी है इसलिए कि तुमने कोशिशें तर्क कर दी हैं। हुकूमतों को सही करने के लिए आपने बागडोर संभाल ली थी। गौसे पाक जब बयान करते मिंबर से तो वक्त का जो तख्त था वो भी हिलने लग जाता था। खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह उस जमाने का खलीफा है और तंग आ गया। गौसे पाक के पास जब वो बयान करते और उनकी अय्याशियां खोल खोल करके जिक्र करते तो लोगों में अब एहसास जागने लगा, कोई तो अल्लाह वाला आया है जो निजाम खुदाबंदी कायम करने की बात कर रहा है, निजाम मुस्तफा कायम करने की बात कर रहा है। बगदाद की यह हालात जब होने लगे, मेरे अजीजों, सुल्तानुल औलिया गौसे पाक की ही शह पर जानते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा एक मर्द मुजाहिद पैदा हुआ है। यह आपकी तहरीक थी, गौसे पाक की तहरीक थी कि जब बाज़ंतीनी ईसाइयों से आपने अपनी पूरी उम्मत को आगाह किया कि तुम सो रहे हो, तुम अपनी अय्याशियों में हो, तुम अपने नशे में हो, तुम्हारा दुश्मन ताक में लगा है, घात लगा करके बैठा है,
اور ہوا بھی یہی کہ غوث پاک کے وصال کے صرف 10 سال بعد صلیبیوں نے حملہ شروع کر دیا بغداد پر، مصر پر، ترکی پر، ہر جگہ. اور یہی حملے کی وجہ تھی صلاح الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد کھڑا ہوا اور پھر انہوں نے پورے بیت المقدس کو فتح کر کے اپنے سر ایک صحرا باندھا. آج تک امت اس کے احسان کو یاد کرتی ہے. میرے عزیزو، غوث پاک کے زمانے کے ہیں صلاح الدین ایوبی. اتنا ہی نہیں، آپ ہی کی تحریک تھی، غوث پاک کی تحریک تھی کہ تم جوانوں کو تیار کرو، تمہاری زندگی عیاشی کے لیے نہیں، اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے. تم اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے ہو دنیا میں، کیونکہ اللہ نے تمہیں خلیفۃ اللہ کہا ہے. اللہ کے تم خلیفہ ہو، تم نائب ہو اللہ کے. تم یہاں پر اپنی موج مستی کے لیے نہیں آئے. اب اس زمین پر بات ہوگی تو صرف میرے مولا کی ہوگی، اس زمین پر بات ہوگی میرے مصطفیٰ کی ہوگی. یہ سیدنا عبد القادر جیلانی کا اعلان تھا. ہے کوئی آج پیران اسلام وہ اعلان کریں کہ آج اس زمین پر صرف ہم ناموس رسالت کی بات کریں گے؟ کون ہے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ غوث پاک سے اگر تمہاری ادنا سی نسبت ہے تو پھر تمہیں اپنے جوانوں کو، اپنے مریدوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ موٹے موٹے نذرانے دینے سے نہیں چلے گا. اپنی گردنیں حضور کو پیش کرنے کے لیے تیار کرو. تم تیار ہو جاؤ اپنا خون اور اپنی گردن بارگاہ مصطفیٰ میں دینے کے لیے. یہ آج تربیت دو، ورنہ پھر دشمن تمہیں کچا چبانے کے لیے تیار ہے، کچا چھبانے کے لیے تیار. عزیزان گرامی، میں غوث پاک کی تحریک آپ کو بتا دوں کون سی تحریک تھی. وہ صلاح الدین ایوبی جو بیت المقدس فتح کیا، یہ غوث پاک کی تحریک ہے. اور پھر چند سالوں کے بعد پورے عالم اسلام میں جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، غازی ارطغرل جو آئے، یہ تحریک بھی غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تھی. آپ نے جوانوں کو متحرک کیا تھا اور پھر امت کا وہ شعور بیدار کیا تھا جو ان میں مردہ کر چکے تھے کچھ حکومت کے کارندے. میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنے خلفاء بیٹھے ہوئے تھے خلافتوں پر، تخت پر، جو نام کے مسلمان تھے، یا اس کو ہماری زبان میں سمجھ لیں سب کانگریس کے تھے، جو منافق تھے، یعنی دکھتے تھے بس لیکن اندر سے سب نفاق ہوتا تھا، نفاق ہوتا تھا. میں صاف کہوں گا بغداد میں بھی کانگریس کا خلیفہ رہا ہوگا، مصر میں بھی اور ترکی میں بھی اور نیشاپور میں بھی، اس لیے کہ مسلمانوں کے خون چوس کر کے تخت پر بیٹھ تو جاتے لیکن پوری زندگی گزر جاتی میرے مصطفیٰ کا نام تک نہیں لیتے تھے. ان کو بٹھاتے تھے مسلمان. آج آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں. ہم اپنا اپنا سمجھ کر کے جن کو اوپر تک بٹھاتے ہیں، پوری زندگی چھان مار کر کے دیکھ لو کب یہ نظام قرآن کی کبھی بات کیا ہے؟ کبھی میرے مصطفیٰ پر آنے والی آنچ کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہونے والا ہے. ان کے سفید کرتے اور ان کے سفید پاجامے سب کفن بن کر رہ جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. عزیزان گرامی وقات، آپ کو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک میں بتاؤں. ترکی سے نکلنے والی خلافت عثمانیہ غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تحریک تھی. اتنا ہی نہیں، آپ کے آخری زمانے میں سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات بغداد میں ہوئی. معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی. تاریخ دان نے لکھا، آج میں نے پہلی مرتبہ اس کو پڑھا اور آپ کے سامنے پہلی بار بتا رہا ہوں. سرکار بغداد اور حضرت خواجہ غریب نواز کی ملاقات کے بارے میں بہت سارے باتیں چلتی ہیں کتابوں میں بھی. میں نے اپنے مرشد سے بھی پوچھا تھا. بہرحال ایک تاریخی ایک کتاب سے مجھے آج یہ بات ملی کہ سلطان الاولیاء غوث پاک نے حضرت خواجہ غریب نواز کو کیا وصیت کی تھی، کیا کہہ کر کے بھیجا تھا. ان کے پاس غوث پاک نے، غریب نواز نے بہت ساری انعامات، اوراد، وظائف، طرق، اجازات سب حاصل کیے، لیکن ہندوستان جب آئے کیا کیا انہوں نے؟ یہ بھی بتایا گیا کہ غوث پاک کی تحریک تھی. کیا؟ سلطان الہند سرکار غریب نواز نے شہاب الدین غوری کو بلا کر کے ہندوستان میں پرچم اسلام لہرانے کا حکم دیا تھا. یہ تحریک بھی سرکار غریب نواز نے لائی تھی بغداد کے ولی کامل سے. تم کیا سمجھتے ہو یہ اولیاء خالی مسلح لے کر کے گھومتے تھے؟ یا اولیاء اکرام صرف گدی نشین تھے؟ نہیں میرے عزیزو، یہ حکومت وقت کو آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے.
اور پھر نظام مصطفیٰ کی بات للکار کر کے کرتے تھے. آج کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اولیاء کو ایسا پیش کیا ہے جیسے وہ درویش ہے، بس جنگل میں رہتے تھے اور کچھ نہیں میرے عزیزو، وہ اللہ کے شیر تھے، اللہ کے شیر تھے. اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. وہ کبھی لومڑی پن کا انہوں نے اپنے آپ میں اظہار ہی نہیں کیا کہ نہیں یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا، کبھی نہیں. وہ گرجتے تھے اپنے تخت پر، اپنی خانقاہوں پر. دیکھیں خلیفہ مستنجد باللہ ابو المظفر اس کو کہتے ہیں، بغداد کا وہ خلیفہ، عباسی خلیفہ، بڑا طاقتور، اور اسی کے زمانے میں غوث پاک ہیں. ایک فارس سے آنے والے اجمی عبد القادر، شیخ عبد القادر، جب بغداد کی جامع مسجد میں بیان کر رہے ہوں، در و دیوار ہل رہے ہیں. وہ اپنے خلافت کے دربار میں بیٹھا ہے خلیفہ، اچانک بہت زور کی آواز آئی، پورے محل میں گونج گئی. پوچھا یہ آواز کیسی بغداد میں؟ لوگوں نے معلوم کر کے بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے چھینک